بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن مصنوعی یہ بیان کیا ہے، کچھ اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ بل پڑے ہوئے پیٹ میں، تو ان کو اپنی کھال ہٹا کے وہاں تک پانی پہنچانا پڑے گا، ورنہ غسل باطل ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ آپ کے لیے بھی اور جو آپ کے علاوہ کوئی بھی ہو ان کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ سیدھا حصہ دھل گیا، شاور کے نیچے سے مستحب الگ ہو جائیے، پشاور کے نیچے آئیے، الٹا حصہ آگے پیچھے سے شرم کا اور پورا پیر۔ اگر اس حصہ نہیں کہتے ہیں بہتر ہے، اگر کوئی سرد گردن دھونے کے بعد شاور سے الگ ہوا، پھر شاور کے نیچے آیا اور پورا بدن دھو لیا، غسل صحیح ہے۔ یہی طریقہ آغائے خامنائی کا ہے اور یہی طریقہ آغائے سیستانی کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا، غسل کے بعد اگلی چیز میں بتا دوں، وضو۔ وضو میں چکر کیا ہے؟ وضو میں مسئلہ یہ ہے کہ میں واجب چیزیں بتا رہا ہوں، مستحب کو اسکپ کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے بھی، اور کوشش کروں گا آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں جن کا تعلق واجبات سے۔ یہ دو چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں حج کی کلاس میں؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے میں نے جو چیز بتائی ہے اس میں کسی کی غلطی، کوئی غلطی کرتا ہو، اب وہ صحیح کر لے گا۔ غسل سے پہلے لیکن ایک چیز یاد رکھیں، بدن پر کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، خواتین نے اگر نیل پالش وغیرہ لگائی ہے تو صاف کرنی پڑے گا، وضو میں صاف کرنی پڑے گی اس کو۔ اگر کہیں چکنائی وغیرہ آئل وغیرہ لگائے، رنگ وغیرہ لگائے، اس کو چھٹانا پڑے گا۔ ہاں، کیمیکل کی جو مہندی ہوتی ہے اس کو چھٹانا ضروری نہیں ہے۔ علماء سے یہ مسئلہ پوچھا جا چکا ہے، کیمیکل والی مہندی اگر جو لگی ہے، پہلے یہ مسئلہ بیان ہوا تھا، یہ مشہور ہو گیا تھا، کیمیکل والی مہندی پہ وضو غسل نہیں ہوتا۔ کیمیکل والی مہندی پہ وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی چکنائی لگی ہو، پہلے صابن سے اپنے جسم کی میل چکنائی وغیرہ کو دور کر لیجیے، اس کے بعد غسل کیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کسی کے اگر یہ کان کی بالیوں کے سوراخ بڑے ہوں یا بالیاں موو کر سکتی ہوں، ایسا ہو تو واجب ہے وہ غسل کرتے ہوئے اپنی بالی کو ہلائے گی۔ اب تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے ساتھ ساتھ تو مردوں کو بھی بالی کا مسئلہ بتانا پڑے گا۔ ایک تو اب تو دو بالیاں پہنے ہوتے ہیں، مردی بالیاں پہنے ہوتے ہیں، تو برا نہ مان جائے، ان کو بتانا پڑے گا بھائی بالی والے بابا ہو تو بالی کو ہلانا پڑے گا غسل میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ناک میں نوز پن جو یعنی لانگ جو پہنتی ہیں، وہ اگر اتنی زیادہ سوراخ بڑا ہو کہ موو ہوتا تو اسے ہلانا پڑے گا۔ یہ فقہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غسل کرتے وقت کوشش کریں آنکھ بند کر کے، اس طرح جو افراد بوڑھے ہیں اور جسم پر جھریاں ہیں، ان کے برا نہ مان جائیں جھریاں کہنے پر، جسم پر جھریاں، کوشش کریں وہ زیادہ دیر تک پانی پہنچائیں، یقین ہو جائے کہ پانی جسم کے ہر حصے تک پہنچ گیا ہوگا، اب کوئی حصہ خشک نہیں رہا ہوگا۔ یہی مسئلہ وضو کا ہے، یہی مسئلہ غسل کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب غسل کا ایک مسئلہ جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ میں نے محسوس کیا لوگوں کے درمیان، وہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں 3 بار سر کو دھونا ہے، 3 بار سیدھے حصے کو دھونا ہے، 3 بار الٹے حصے کو دھونا ہے۔ ایسا نہیں ہے، فقط ایک مرتبہ میں غسل ہو جاتا ہے، مستحب ہے۔ دوسری تیسری مرتبہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب تو اگر آپ کوشش کریں، بلکہ میں آپ سے گزارش ہی کروں گا، کہیں بھی مصیبت کا، پریشانی کا پتہ نہیں ہے، کوشش یہ کریں غسل خانے میں مرد عورت جو بھی غسل کر رہے ہوں، کوشش کریں کم سے کم پانی سے غسل کرنے کی پریکٹس کریں۔ یعنی آپ نے ڈونگے سے تھوڑا سر پہ پانی ڈال دیا، وہ اب آ رہا ہے، وہ پانی پہنچانا ہے آپ کو، یہ نہیں ہے بھانا ہے، پہنچانا ہے، کھینچ کے پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک ڈونگے میں ہلکے ہلکے آپ نے یہ ڈالا اور پھر ہاتھ سے ہر جگہ پانی پہنچا دیا، یوں کر کے پہنچا دیا، غسل ہو جائے گا؟ یہ بات یاد رکھیں، غسل ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو، ضروری نہیں ہے آدھی بالٹی پانی ہو تو آپ غسل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کسی نے کہا 2 ڈونگے ہیں، 2.5 ڈونگا ہے، اس میں کر لیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی لیا ہو جاتا ہے، پریکٹس کر کے دیکھیں۔ اسی طرح آدھے گلاس پانی میں آدھا گلاس پانی، جو گلاس ابھی آپ کو پلایا گیا تھا، اس کے آدھے گلاس سے وضو ہو جاتا ہے، واجب وضو، ٹھیک ہے۔ یہ غسل کا مسئلہ کلیئر ہو گیا، نیل پالش یہ وہ ساری چیزوں کو ابھی سے جدا کرنا شروع کر دی۔ اچھا، وضو کا مسئلہ کیا ہے؟ 13 لاکھ بچانے۔ وضو کا مسئلہ یہ ہے، چہرہ دھویا جائے گا عموماً بال اگنے کی جگہ سے، بال اگنے کی جگہ سے نہیں، عموماً بال اگنے کی جگہ سے، کیونکہ جو افراد فارغ البال ہو چکے ہیں وہ کہیں گے قبلہ کہ ہمارا سر یہاں سے شروع ہوتا ہے،
آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، نہیں عموماً بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک. اور اب دیکھیں اس سے مسئلہ کیا ہے، اب اتارنا پڑے گا مجھے، پین نہیں لی کوئی، یہ جلدی میں بڑی محنت کی ہے اس کے لیے. اچھا یہ یاد رکھیں، جب آپ پانی لیں گے، اکثر لوگ اب تک یہ سمجھتے ہیں ایک مرتبہ سے مراد ایک مرتبہ چلو میں پانی لے لیا، بیچارہ مظلومیت سے جتنی پانی پکڑ سکا پکڑ لیا اس نے، اور وہ ڈالنے کے بعد افسوس کر رہا ہے تو تھوڑا سا ہی آیا، اب کھینچو کیا. نہیں، یہ طریقہ ہے ہی نہیں، نہ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اب پانی لیا آپ نے اس طرح ڈالنا ہے، اس طرح ڈالنا ہے، اس طرح ڈالنا ہے. اور وہ جو آپ کو بوتل دی جائے گی نا، جہاں اسپرے کریں گے اس وقت وضو کی نیت نہیں کریں گے، آپ نے دبایا، کیونکہ دیکھیں جب پانی اس سے نکلے گا تو پانی یوں جاتا ہے بوتل میں سے، یوں جائے گا آپ کے، جبکہ پانی آنے اوپر سے نیچے کی طرف. پہلے آپ پانی یوں ڈال دیجیے گا حرم میں، وہ زیادہ گرے گا بھی نہیں، اور پھر یوں کیجیے گا. جب آپ ہاتھ پھیریں تو وضو کی نیت کیجیے کہ وضو کی نیت سے میں چہرہ دھوئے، جس وقت ڈالیں گے اس وقت نیت نہیں کیجیے. لیکن گھر میں جو آپ وضو کرتی ہیں، پانی لیا یہ چھوڑ دیا، پانی لیا خوب پانی لیا، ہینڈ شاور سے بھی کر سکتے ہیں، لوٹے سے بھی، اور اس کے بعد یہ کیا، نہ رگڑ سکتے ہیں نہ ہاتھ کو اوپر لے آ سکتے ہیں، یہ کیا، یہ سارا یہ کر دیا، ٹھیک ہے. یہ کہلایا ہے ایک بار چہرہ دھلنا، نہ کہ ایک بار سے مراد ایک چلو، یاد رکھیے. پھر آپ نے خوب پانی ڈالا، ٹھیک ہے، پھر یوں کیا، یہ دوسری بار چہرہ دھلنا جو کہ مستحب تھا. آغا سیستانی کونی سے لے کر یہاں تک، پھر ہاتھ میں بھی یہ پانی لیا ڈال لیا، پانی لیا ڈال لیا، پانی لیا ڈال لیا. اس کے بعد اوپر سے لے کے نیچے، اوپر سے نیچے، آگے پیچھے نہیں کریں گے، انگلیوں کے سروں تک آپ پانی پہنچائیے گا ایک مرتبہ واجب، دوسری مرتبہ مستحب. آغا سیستانی کے نزدیک الٹے ہاتھ میں جب آپ خوب پانی ڈال لیں، اب جو آپ نے اس طرح کیا انگلیوں کے سروں تک، اس کے بعد اب آغا سیستانی کے نزدیک دوسری مرتبہ الٹے ہاتھ کو دھونا جائز نہیں ہے. آغا خامنے والے دھو سکتے، جو رہبر کا مقلد ہو وہ دھو سکتا ہے. آغا خامنہ کا مسئلہ یہی ہے، دوسری مرتبہ ان کے ہاں معتبر ہے، سنت ہے، ثابت ہے. آغا سیستانی کہتے ہیں میرے نزدیک معتبر نہیں. آغا سیستانی کا کہیں بھی اختلافی مسئلہ دیکھنا ہو، وہ انہوں نے توضیح مسائل میں لکھا ہے، بعض فقہا کہتے ہیں اس کا مطلب آغا سیستانی اس مسئلے میں ان فقہا کے ساتھ نہیں ہے. اچھا یہ مکمل ہو گیا دوسرا ہاتھ. تو اب جب آپ نے الٹا ہاتھ دھو لیا، اب اس ہاتھ کو کسی دوسرے پانی یا چہرے پہ نہیں لگائیے گا، اور مانگ اگر آپ کو مسح کرنا، مانگ پہلے نکال لیجیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بال چھوٹے کروا لیجیے ابھی سے، مردوں کے لیے، عورتوں کا مسئلہ عورتوں سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، بال چھوٹے کروا لیجیے. کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں. اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں، وہ ہاتھ رکھا اور یہ اتنی دور تک کہ بڑے انگلی کے درمیان کیا مطابق آپ نے کھینچ لیا، چہرے کے پانی سے ہاتھ کا پانی نہیں لگنا ہے، بس ہو گیا. اسی طرح سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا مسح، پیر اٹھا کے بھی ہو جاتا ہے. بزرگ بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ 2023 کے اسلام ہے. ہمارے ابا تو منع کرتے تھے پیر اٹھا کے مسح کرنے کے لیے. نہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح روک سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کر لیا، اور آپ اتنے اپنے آپ کو ساکن رکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے اس طرح کر لیا، ہو گیا. ایک انگلی سے ہی مسح ہو جائے ٹخنوں تک، ٹھیک ہے. یہ چھوٹا سا یاد رکھیں، گیلے سر پہ گیلے پیر پہ مسح نہیں ہوتا. اتنے خوش کر لیجیے، جو مرد اور خواتین یوں کرتے نا پیروں کو، پر اتنا خوش کر لیجیے سر اور پیروں کو کہ جب آپ مسح کے لیے ہاتھ پھیرے، نظر آنے والا پانی دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ وضو والا پانی ہے، پہلے والا نہیں، تو آپ کا وضو بالکل درست ہے. تو 3 مسئلے آج مکمل کر دیے، تقلید کا، قرأت کا، وضو و غسل کا مسئلہ. انشاءاللہ تیمم کا مسئلہ بعد میں بیان کیا جائے گا، کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے. اچھا اب چونکہ میں ارادہ یہ کر کے آیا تھا، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ 2 کلاس اور جو باقی ہیں اس میں مزید مسائل کی تفصیل آ جائے گی. 2 روایتیں میں بیان کر دوں کہ جس نے پروردگار عالم کے حضور جب ہماری روحوں کو خلق کیا گیا تھا اور پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا، تو جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے وہ اتنی مرتبہ حج پہ جائے گا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ جا نہیں رہے، آپ کی روح وہاں سے اقرار کر کے آئی تھی، اور اللہ نے اس اقرار کے وعدے کو خود ہی پورا کروا دیا ہے، آپ کو مستطیع کروا کے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ پروردگار عالم نے آپ کو اس قابل کر دیا ہے تو آپ کے اوپر حج واجب ہے. تو خدا آپ
کو بلا رہا ہے کہ تم نے لبیک کہا تھا، اب آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ، تم نے لبیک کہا۔ اس کے بعد ایک روایت سن لیجیے، ایک تو یہ ہو گئی پروردگار عالم کیوں بلا رہے اپنے گھر؟ تمہارے رزق کو بڑھا دے، تمہارے جسم میں صحت دے دے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔